کمال ہے سرداروں کہ تمہاری تابعداری کریں بندے تو جائز، نبی کی تابعداری کرے تو ناجائز۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا یا نہیں سکا۔ بدھو ہو تم نبی کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ انسان ہے اور تم انسان کی تابعداری کرو گے تو خسارے میں پڑے جاؤ گے۔ تمہاری سرداری کو چمکانے والے بھی تو تمہارے جیسے انسان ہیں۔ تہاڈا حکم انہیں پکھینے، تہاڈا دارا تہاڈیاں جتیاں انہیں پالش کرے نے، تو تمہاری سرداری تب قائم ہوتی ہے۔ اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، اور نبی کی تابعداری کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ انسان ہے۔ پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے۔ تمہیں ووٹ دیں تو پھر تو ٹھیک ہے، مولوی کو ووٹ دیں تو پھر تو بات سمجھ نہیں۔ بس ٹھیک ہے بھائی، خانہ میں پہنچ گئے، اب کی توجہ ہوئی۔ تو عجیب فلسفہ ہے نا۔ اب ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، عجیب دماغ ہے، اتنا گندا دماغ ہے کہ انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک اندھے لولے بہرے اور بے حس و جان بت کو خدا ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ عقل کی کمزوری دیکھو نا۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں بھائی، حبیب ہے اور تو کوئی نہیں ہے نا، ہر روز جو اس کی سنتے ہو بات ہے تو اسے سارے حبیب بن میں نے وہ خیری نہ، میں اس حبیب دے خیر ہے لیکن تھوڑی فکر ہونی۔ تو بھائی انسان کو نبی ماننے پہ عقل مانتی نہیں ہے، لیکن ایک بت کو خدا ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ واہ واہ تمہاری عقل ہے۔ وَلَنْ أَتَاكُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، کہ اگر اپنے جیسے انسان کی تم نے تابعداری کی، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ پھر انہوں نے اگلا اعتراض کیا، أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، یہ تمہیں ڈراتا ہے، یہ نبی تمہیں ڈراتا ہے، أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، مرنے کے بعد تم مٹی بن جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیوں کا ڈھیر بن جاؤ گے، انکم مخرجون، تو پھر تم نکالے جاؤ گے قبروں سے، پھر تم اٹھو گے۔ کیا ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ؟ تو سرداروں نے قوم کو کہا، اچھا یہ نبی تمہیں کہتا ہے تم مرو گے، مرنے کے بعد مٹی ہو جاؤ گے، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے، اور پھر تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ہیہات لما توعدون، ناممکن ہے، ناممکن ہے وہ بات جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، کوئی ایسی بات شاید نہیں۔ کدوں دی کائنات آئی، لوگ مرنے گئے، نویں جمنے گئے، کوئی آج تک اٹھیا؟ تو قوم کے وہ عقل کے موٹے انہوں نے کہا گل تو ٹھیک ہے۔ سرداروں نے اپنی سرداری چمکانے کے لیے پیغمبر کی اس دعوت کا مذاق اڑایا، اور آج جاہلیت جدیدہ کے زمانے میں، وہ تو جاہلیت قدیمہ تھی، آج پڑھے لکھے زمانے کی جاہلیت، مادیت پرست اور دہریت۔ آج کتنے لوگ جو فزکس میں عبور حاصل کر گئے، یہ مادہ پرست ہے، یہ لوگ پھر خدا کے وجود کے منکر ہیں۔ یہ پھر کہتے ہیں کوئی قیامت شیامت نہیں آنی۔ آپ ڈگریاں ہیں ان کے پاس، یہ پی ایچ ڈی ہیں، ایم فل ہے ان کے پاس، یہ کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں آنی۔ یہ جاہلیت جدیدہ ہے، یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ کفر پھر سینگوں والوں کو تو کافر نہیں کہتے، کافر اسے کہتے ہیں جس کا عقیدہ نبی کی دعوت کے خلاف ہوتا ہے، نبی کے مشن کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا فطوبی للغرباء، یہ غریب مسجد کی چٹائی پہ بیٹھتا ہے، مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھتا ہے، اسی عقیدہ سمجھ آتا ہے۔ جو قوم مسجد اور علماء سے دور ہو جاتی ہے اسے نبی کی دعوت سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ آج پھر فتنہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو ان سرداروں نے کہا کہ یہ بات عقل نہیں مانتی کہ مر کے دوبارہ اٹھیں گے، یہ بالکل ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ اور سرداروں نے کہا نہیں ہے، مگر ہماری زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے، بس 4 دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ نموت ونحیا، بس ہم تبھی موت مرتے ہیں، تبھی زندگی جیتے ہیں، نموت ونحیا۔
وما نحن بمبعوثین، ہم نے پھر اٹھنا چھٹنا نہیں ہے دوبارہ. یہ کنہوں نے کہا؟ آج پڑھے لکھے یہی بات کر رہے ہیں جو علماء کی صحبت سے دور ہیں کہ یہی زندگی ہے بس. اور آج جس طرز کی طرف ہم جا رہے ہیں دنیا کے اندر، ناموری کا جذبہ، میرا نام اونچا ہو، اپنا نام بنانے کے لیے کلاشنکوف اٹھا لینا، اپنا نام بلانے کے لیے بدماشوں جیسی شکل بنا لینا. ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ یہ دنیا کی، وہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی ہے بس، تبھی موت مر رہے ہیں، تبھی زندگی جی رہے ہیں، اٹھنا چھٹنا کوئی نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے. ابھی تو وادی کے حالات بھی ایسے بن رہے ہیں. خدا را اپنی جوانیاں بدماشیوں میں ضائع نہ کرو. حضور کا فرمان سنو، القاتل والمقتول فی النار، کہ قیامت کی نشانی ہے حرج عام ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا مل حرج یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حرج یہ ہے قتل عام ہو جائے گا، قتل. اور پھر فرمایا القاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ قاتل تو جہنم میں گیا، سمجھ آ گئی، مقتول کا کیا قصور تھا جو قتل ہوا؟ آپ نے فرمایا اس کا قصور یہ تھا وہ بھی تو اسی خواہش میں تھا کہ میرا داؤ لگے تو میں بھی قتل کر دوں گا، وہ اس نیت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی، خاندان بھی اجڑ گیا. اللہ میں معاف فرمائے. خدا را اپنی سمت درست کر لو، اپنا قبلہ درست کر لو، اپنی جوانیاں اللہ کے دین کے لیے استعمال کر لو. ضرورت ہے آج فلسطین کے لیے، لیکن جو لکیریں کھینچ دی گئیں، جن کو ووٹ دیتے ہو وہ آج تو فلسطین کی خبر بھی نہیں چلنے دے رہے. وہ تو فلسطین کے لیے مارچ کرنے والوں کے اوپر بھی FIR دے رہے ہیں. اپنے آپ کو انہوں نے مسلمان کہا ہوا. جہاں ضرورت ہے وہاں اپنی جوانی کی جوہر دکھاؤ. ایک مسلمان کو مارنا یہ کفر کی طرح گناہ ہے. مسلمان کو مارنا، مسلمان کو قتل کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے. مسلمان کو آنکھیں دکھانا، مسلمان کے سر کے اوپر بدماشی کرنا. میرے نبی نے تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ سے بھی اور جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. اللہ سے دعائیں مانگا کرو. یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے، پتہ نہیں کون سی سزا ہو گئی. اولاد ایسے کھاتے چڑھ گئی جس اولاد نے اپنی زندگیاں بھی گنوا دی اور پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا، معیشت بھی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. تو وہ کہتے ہیں بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم نے یہی جینا ہے، بس تبھی جینا تبھی مرنا، اٹھائے نہیں جائیں گے. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا. یہیں پہ ان ظالموں نے بس نہیں کی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں یہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حضرت ہود یا حضرت صالح، یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ کے ذمے جھوٹ لگا لیا ہے. جس نے اللہ کے ذمے، یعنی یہ نبی نہیں ہے اور یہ آپ کو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور یہ جو کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ میں بشر بھی ہوں نبی بھی ہوں، یہ بھی جھوٹ کہہ رہا ہے. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، بولتے نہیں ہیں. اور عبادت کے لائق کون ہے؟ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا. اس نے جھوٹ موٹ گھڑ لیا ہے، اللہ نے کوئی ایسی بات معاذ اللہ نہیں کہی. انہوں نے یہ پیغمبر کے ذمہ لگا لیا. وما نحن له بمؤمنین، ہم اس کی بات کو نہیں ماننے والے، ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب قوم نے پیغمبر کو صاف جواب دیا اور ان کافر سرداروں کے کہنے کے اوپر لٹو ہو گئے، توجہ ہے خدا کے لیے، میں پچھلے درس پہ بھی کہا، آج پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو گھروں میں بیٹھ کر، لیکن جو ترجمے میں جو مطلب سمجھ نہ آئے اس کو اپنی عقل کے زور سے نہ سمجھیں، اس کو پھر استاذ کے اوپر پیش کریں کہ ہمیں اس مطلب نہیں سمجھ آ رہا، وگرنہ گمراہی ہو جائے گی. جہاں آسان ہے سمجھ لو، جہاں مشکل پیش ہے استاد سے رابطہ کرو. اور میں مولویوں سے بھی یہ
لائیو جا رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا را لوگوں کو حدیث کے درس دو، لوگوں کو قرآن کے درس دو، لوگوں کو سیرت النبی سناؤ کہ لوگ مسلمان بنے۔ پتہ نہیں اختلافی تقریریں اور ایک زندگی گزر رہی ہے ایک دوسرے کو کافر بناتے ہوئے۔ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے جو ہم اپنے ممبر سے کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک مسلمان کو گستاخ کہہ رہے ہیں، ایک مسلمان کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ؟ شرک بتانا ہے، کفر بتانا ہے، گستاخی بتانی ہے۔ کسی کو گستاخ نہیں بنانا، کسی کو کافر نہیں بنانا، ضابطہ بتانا ہے، کسی کو متعین کر کے کافر مشرک نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو پیغمبر، جب پیغمبر کو انہوں نے جواب دے دیا، اب سنو قوم کی مخالفت کے جواب میں قالا، اللہ کے پیغمبر نے عرض کی رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار میری مدد کر، اس وجہ سے انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، انہوں نے مجھے، بولتے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے، اللہ میری کیا کر، بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن عقیدے کی کتاب ہے کہ اگر تمہارا کہیں پہ مخالفت پیش آ جائے، مشکلات پیش آ جائیں، تو نبی کی دعوت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے کہ مدد کے لیے پکارا جائے تو کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام پہلے گزر چکے ہیں، حضرت شیس گزر چکے ہیں، حضرت ادریس گزر چکے ہیں، حضرت آدم گزر چکے ہیں، لیکن جب قوم کی مخالفت کا معاملہ آیا تو نبی نے ما فوق الاسباب مدد کے لیے کس کو پکارا؟ رب انصرنی، اے میرے پروردگار۔ تو یہ رہا۔ کل میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی، حضرت حسین، یہ حسین سواد کے ساتھ ہے، عمران کے والد حضرت حسین، وہ جب اسلام لانے کے لیے، وہ جب آئے نا حضور کے پاس، کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، سنا ہے آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا حسین مجھے یہ بتا تیرے معبود ہے کتنے؟ 7 زمین پہ ہیں اور 8واں آسمان پہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا کہ اگر تجھے کوئی مشکل پیش آ جائے، تجھے کوئی حاجت پیش آ جائے تو تو کس کو پکارے گا ان 8 معبودوں میں؟ تو حسین کہتا ہے کہ میں مشکلات میں آسمان والے کو پکاروں گا۔ تو میرے نبی نے کہا کہ کون سی ایسی بات ہے جو تیرا رب پورا نہیں کر سکتا، جو آسمان والا پورا نہیں کر سکتا، جو تجھے 7 اور بنانے کی ضرورت پیش آئی؟ اسے سمجھ آ گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ بات سمجھ، کون سا ایسا کام ہے جو رب کے در سے نہیں ہوتا؟ پیغمبر کہتا ہے رب انصرنی، اللہ تو میری مدد کر، بما کذبون، اس قوم نے جو میری تکذیب کی ہے، مجھے جھٹلایا ہے، تو مدد کے لیے پکارا جائے تو کس کو؟ چلو میں بات سمجھاتا جاؤں۔ یہ ریل پڑی ہے، یہ ریل، میں اس بھائی کو کہتا ہوں کہ مجھے یہ ریل اٹھا کے دو، تو میں نے مدد تو مانگی ہے، مانگی ہے یا نہیں مانگی؟ دیکھو یہ مدد مانگنا عین عبادت ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، یہ اٹھ کر مجھے پکڑا بھی سکتا ہے، ریلی بھی یہاں موجود ہے، یہ ماتحت الاسباب ہے، یعنی اسباب موجود ہیں، اس کے جسم کے اندر بھی طاقت ہے، ریلی بھی یہاں پڑی ہے، یہ اٹھا کے مجھے دے بھی، یہ ماتحت الاسباب۔ ماتحت الاسباب ایک دوسرے سے مدد مانگنا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ لیکن ایک ایسی جگہ جس روئے زمین کے اوپر پانی ہے ہی نہیں، پانی، اب میں کہتا ہوں اس کو کہ پانی دے، کہاں سے دے گا؟ پانی باہر موجود ہے، کولر موجود ہے، گلاس موجود ہے، یہ اٹھ کر لا سکتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی پانی لا کر دو، تو یہ ہے اسباب کے تحت مدد مانگنا، یہ تو عین عبادت ہے۔ پانی موجود ہی نہیں ہے تو اب کس سے مانگنا ہے؟ سمجھے؟ ما فوق الاسباب، اللہ تو عذاب نازل کر ان کے اوپر، میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھ، یہ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ ما فوق الاسباب مدد ہے۔ دائرہ اسباب میں تو ہم ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تو وہ مدد شرک نہیں ہے۔ رب انصرنی بما کذبون قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے اپنے پیغمبر کو جواب میں فرمایا میرا پیغمبر بس تھوڑا سا وقت صبر کیجئے، ان قریب یہ پشیمان ہو جائیں گے۔ ان قریب یہ لائن والے تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں نا،
تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، اس جگہ کو تھوڑا فل کر لیں، تھوڑے ساتھی کلوز ہو جائیں کہ بعد میں جو ساتھی آنے والے ہیں نا ان کو جگہ ملتی رہے، اور جو مجمع جوڑ ساتھی ہیں ان کو بھی مشکلات پیش نہ آئیں، تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، تھوڑے آگے ہو جائیں، جو ہو سکتے ہیں وہ ہو جائیں، بس 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 ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بس آپ اب توجہ رکھیں۔ رب انصرنی بما کذبون، اللہ نے فرمایا تھوڑا صبر کرو، یہ عنقریب نادم ہو جائیں گے۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، اللہ کا جو وعدہ تھا وہ سچا ثابت ہوا، اور اس قوم کو ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، اس قوم کو ایک چنگھاڑ نے، ایک چیخ نے پکڑا، زلزلہ آیا اور ایک آواز آئی، کیا ہوا؟ فجعلناہم غثاء، ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ غثاء کہتے ہیں اس گند کو جس کو سیلاب اکٹھا کر کے پھینک دیتا ہے، اس میں ریت بھی ہوتی ہے، اس میں بجری بھی ہوتی ہے، اس میں مٹی بھی ہوتی ہے، اس میں لکڑیاں بھی ہوتی ہیں، خش و خاشاک سب چیز کا مجموعہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے کام نہیں آتا۔ ہم نے جب پیغمبر کی دعوت کو، پیغمبر کی دعا کو قبول کیا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور غصہ کر دیا، ان کو ایک گندگی کا ڈھیر بنا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پیغمبروں کی دعوت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر کو توجہ ہے تو ایک بات سمجھاؤں، عقل پرستی شریعت کے مقابلے میں جرم ہے۔ شریعت کے ہر حکم کو عقل کی بنیاد پہ پرکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، پھوپھی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ کیوں بھائی؟ سمجھاؤ عقلی بنیاد پہ حکم ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہوا جسم سے خارج ہو گئی پاک خانے کے رستے سے، استنجا کرنا فرض ہے؟ اب مجھے بتاؤ عقلی بنیاد کے اوپر، جسم کے اندر ہوا موجود ہے، وضو باقی ہے، باہر نکلی گندگی، وضو ٹوٹ گیا، سمجھاؤ مجھے۔ مثانے کے اندر پیشاب موجود ہے، نماز کے اندر پیشاب کو تو لے کر لوٹے کے اندر، یہ مثانے والا لوٹا جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز ہو گئی؟ پیشاب جسم سے باہر آیا، دوران نماز ایک قطرہ نکل آیا، نماز بھی گئی۔ بس سمجھے؟ خون کا ایک پورا سلسلہ جسم کے اندر موجود ہے، باہر نکلا تو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر کسی چیز نے کاٹا، خون نکل آیا، نماز بھی نہیں۔ سمجھاؤ مجھے عقل کی بنے خدا کے لیے۔ وحی کا درجہ عقل کی جہاں انتہا ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہے۔ اگر وحی کے معاملات کو خالص عقلی بنیاد پر پرکھنے کی کوشش کرو گے تو پھر گمراہی دیر نہیں لگائے گی۔ ہاں لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہی عقل کے خلاف ہے، نہیں، وہی عقل کے عین مطابق ہے۔ پیغمبر کی عقل اتنی کامل ہوتی ہے کہ وہی کے ہر جزو کو عقلی بنیاد پر سمجھا کرتے ہوتا ہے، لیکن ہماری عقل اتنی کامل نہیں ہے کہ وہی کی ایک ایک جز کو ہم عقلی بنیاد پر پرکھ سکیں۔ لہذا پیغمبر ہوتا ہے اور پیغمبر کا امتی ہوتا ہے۔ سمجھی بات؟ خالص عقلی بنیاد پر شریعت کی تعلیمات کو پکارنے والا گمراہ ہو جائے گا، پرکھنے والا گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن شریعت کے سارے حکم عقل کے خلاف، کوئی حکم بھی عقل کے خلاف نہیں ہے۔ ہماری عقل ناقص ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہمیں کیا حکم ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بن سمجھے ایمان لاتے ہیں، بات سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں۔ سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ میں حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھک گئے ہو تو بس کرنا چاہ، ہاں چلو آگے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، ہم نے اس کے بعد اور امتوں کو پیدا کیا، سلسلہ انسانیت بھی جاری رہا، سلسلہ نبوت بھی جاری رہا۔
پہلی قوم حضرت نوح کے مقابلے میں قوم کے کافر سردار آئے, ہم نے تباہ و برباد کر دیے, پوری دنیا کے اوپر ایک سیلاب آیا اور تباہ ہو گئے. پھر حضرت ہود یا حضرت صالح آئے, قوم مقابلے میں آ گئی, ہم نے ان کو کیا کر دیا. یہ جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں نا, یہ اپنے سٹیٹس جو لگاتے ہو نا فیس بک کے اوپر, ذرا ان کے اوپر بھی غور کیا کرو. ہم نہیں ہوں گے تو پھر یہ زمانہ کیسا چلے گا. عجیب عجیب, مجھے تو وہ لفظ بھی نہیں آتے, یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے. تمہارے مرنے کی دیر ہے, تمہیں یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. خدا کے لیے اپنے بعد ایسا کام کر جاؤ جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے. آپ کے کتنے دوست جوانی میں فوت ہو گئے, کبھی یاد بھی آئے؟ ماں باپ کو بھی بھول گئے. نظام ہی ایسا ہے, نظام ہی ایسا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا ہم نے تباہ کر دیا. وہ بھی یہ جو قوم عاد تھی نا, حضرت ہود کی قوم, 70 گز ان کے قد تھے. کتنے؟ ہاں, ہمارا تو قد 5.5-6 فٹ رہ گیا ہے. 70 گز قد. کھجور کے درخت کو ایک مٹھی میں لیتے اور جڑوں سمیت کر لیتے. یہ ہائیڈرالک مشینیں تھیں, انسان نہیں تھے. ہائیڈرالک مشینوں کا کام, اتنے بڑے قد. لیکن اللہ کا عذاب جب آیا, پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں آئے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ تباہ برباد. انہوں نے کہا ہم نہیں ہوں گے تو پھر پتہ. اللہ فرمایا ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین, ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو پیدا کیا اور جماعتوں کو پیدا کر دیا. لوگ آتے گئے. ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون, کوئی امت جس کے اوپر کوئی ہلاکت کا جب وقت آیا, 1 منٹ پہلے تباہ نہیں ہوئی اور 1 منٹ لیٹ بھی نہیں ہوئی تباہی سے. موت کا جو وقت, ہلاکت کا وقت, عذاب کا وقت جو مقرر تھا وہ آ گیا بس. یہ موت خود انسان کی حفاظت کرتی ہے. جب آ جاتی ہے تو پھر 1 منٹ پہلے بھی نہیں آتی اور 1 منٹ, جتنے مرضی گارڈ رکھ لو, جتنے مرضی جتن کر لو, جتنی مرضی حصار لے لو, آ جائے گی ہر حال میں. دنیا کے اندر کوئی کافر, کوئی آدمی خدا کا منکر ہے, کوئی رسول کا منکر ہے, کوئی معجزات کا منکر ہے, کوئی قرآن کا منکر ہے, کوئی حدیث کا منکر ہے, کوئی کسی چیز کا منکر ہے, لیکن کائنات میں اندر کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو موت کا منکر ہو. موت آئے گی, آئے گی ایک لمحہ. اور دنیا کے اندر ابھی تک ایسی دوا, اور قیامت تک دنیا کے سائنسدان بیٹھ جائیں, ایسی دوا تیار نہیں کر سکتے جو موت سے بچا لے. بالکل چیلنج ہے اس کا. ایسی دوا کائنات میں تیار نہیں ہو سکتی جو موت سے. موت و حیات کا مالک کون ہے؟ بس عقیدہ یاد رکھ رہا ہے, مرنا ہے پھر زندہ ہونا ہے حساب و کتاب کے لیے. دہریہ نہیں بننا, مادیت پرست نہیں بننا. یہ قرآن نے پچھلی آیتوں میں یہ بات واضح کی ہے. تو فرمایا لوگ آتے گئے, پھر ہم بھی پیغمبروں کے مقابلے میں جو آئے, ثم ارسلنا رسلنا تترا, ہم ملتیں پیدا کرتے گئے, انسانیت کا سلسلہ لگاتار جاری رکھتے گئے. کلما جاء امۃ رسولها کذبوہ, جب بھی اس امت کا رسول ان کے پاس آیا تو وہ رسول کو جھٹلاتے رہے. فاتمانا بعضهم بعضا, ہم بھی کیا کرتے گئے, ہم اپنی نبی کی مدد میں کھڑے ہو گئے, ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے گئے. ایک ہلاک ہوئی, دوسری ہلاک ہوئی, سلسلہ کائنات پھر بھی چلتا رہا. میں یہ سمجھتا رہا کہ میں اہم ہوں, یہی میرا وہم تھا. کوئی اہم نہیں ہے. کتنے سردار دنیا میں آئے, لوگ بھی کہتے تھے کہ جب یہ نہ ہوا تو اس شہر کا نظام کس طرح چلے گا. آج قبروں کے نشان بھی مٹ گئے, لوگ آتے گئے اور نئی نسلیں آتی گئیں, دنیا کا نظام چلتا رہا. لہذا اپنے بعد ایسے کام کر کے جاؤ جو ہمارے لیے کیا بنے, صدقہ جاریہ. لیکن اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. ہاں یہ بھی خاص حکم ہے, یہ صدقات بھی خرچ نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ہم رسول بھی بھیجتے آئے, پے در پے رسول آتے رہے, پے در پے امتیں آتے رہی. ہر امت نے اپنے نبی کو جھٹلایا, ہم بھی اپنی سنت کے اوپر عمل کرتے آئے. جو نبی کو جھٹلاتا گیا ہم اسے تباہ کرتے گئے, نئے لاتے آئے, نیا نبی آیا,
انہوں نے جھٹلایا، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، نئے کو پیدا کر دیا، نیا نبی بھی آ گیا، انہوں نے نبی کو جھٹلایا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال ہو گئے چلتے۔ فجعلناہم احادیث، ہم نے انہیں قصے بنا دیا، کہانیاں بنا دی۔ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم صالح تھی، قوم موسیٰ تھی، قوم فرعون تھی، قوم مدین تھی، یہ ساری قومیں قصے رہ گئے۔ آج بھی کئی بستیاں ایسی ہیں، جب ان بستیوں کی کھدائی کرو، نیچے کھنڈرات ان کے ملتے ہیں، نیچے ان کے زیورات پڑے ہیں، نیچے ان کے رہن سہن کی چیزیں پڑی ہیں، دنیا نے ان کو اٹھایا اور عجائب گھروں میں ان کو محفوظ کر دیا۔ یہ ام شریف ہے، اس کو کھودا گیا، کتنی وہ تہذیبیں نیچے نکلی، ان کے بت نکلے اور انہوں نے بیچے اور انہوں نے خریدے۔ قومیں آتی گئیں، تباہ ہوتی گئیں، ان کے آثار مٹتے گئے، نئی قومیں آتی گئیں۔ لہذا مکے کے کافروں، یہ آخری نبی آ گیا ہے، مت سمجھنا اپنی سرداری کے نشے میں کہ ہم اس پیغمبر کی دعوت کو جھٹلائیں گے تو ہم بچ جائیں گے، نہیں بچو گے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے، جو بھی دین حق کے مقابلے میں آئے گا، یاد رکھو اللہ کی سنت ہے، اللہ مہلت دیتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا دیر ہے اندھیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اس کی حکمت میں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر۔ حق کا مقابل جو بھی آئے گا، میں نے خود دیکھا ہے، جس نے بھی قرآن و سنت کی دعوت کا مقابلہ کیا ہے، اللہ نے آپس میں ٹکرا کر نیست و نابود کر دیا ہے۔ قرآن و سنت کے حق میں استعمال ہو جاؤ، قرآن و سنت کی دعوت کا مقابلہ نہ کرو۔ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں کئی تجربات کیے، جس نے بھی قرآن کا رستہ روکا، نبی کی شریعت کا رستہ روکا، اللہ نے آپس میں ٹکرایا۔ ماضی قریب کا ایک حکمران ہے جس کی ہڈیاں گوشت بھی چھوڑ گئی تھیں اور چیختا اور چلاتا تھا، اور جن کی تابعداری میں اسلام دشمنی کی، انہوں نے کہا کہ دبئی سے ڈاکٹر ہم انہیں ٹریننگ تو دے سکتے ہیں، لیکن ایسے مریض کو ہمارے ملک میں منتقل نہیں کرنا کہ ایسا مریض ہمارے ملک میں آ جائے۔ یہ دنیا میں انجام ہوا، آخرت میں تو پتہ نہیں کیا نہ کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم نے کس سے کہانیاں بنا دیا۔ اللہ کرے میں اپنے مقام تک پہنچ جاؤں، رکوع تک میں نے جانا ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ، پھر اس کے بعد ہم نے جناب موسیٰ کو بھیجا، واخاہ ہارون، اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو نبی بنا کر بھیجا، بآیاتنا، وہ ہماری وحدانیت کے واضح دلائل لے کر آئے، وسلطان مبین، اور ان کے پاس بڑے بین سلطان معجزات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ زمین کے اوپر پھینکتے وہ اژدہا بن جاتی، اور جب مقابلے کے لیے 72,000 جادوگروں کو فرعون نے مقابلے میں کیا۔ روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں، کہ انہوں نے لاٹھیاں، ہر جادوگر نے 2 لاٹھیاں، 2 رسیاں پھینکی، 72,000 جادوگروں نے وہ لاٹھیاں 2 پھینکی، وہ سانپ بن گئے پورے میدان میں۔ 72,000 کو 2 سے ضرب دو، 1,44,000 بنتا ہے، 1,44,000 سانپ ہو گئے۔ نعرہ لگ گیا، فرعون زندہ باد۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ لاٹھی پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، وہ سانپ بنی اور 1,44,000 سانپوں کو نگل گیا، اور اس کا حجم وہی رہا۔ اب اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو پکڑا، پھر وہ لاٹھی بن گئی۔ پھر وہ کیا بن گئی؟ لاٹھی بن گئی۔ ہم نے واضح دلائل دیے حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو معجزات دیے، اور ید بیضا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہوں بغل میں ہاتھ ڈالتے، باہر نکلتا تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا، سورج کی روشنی بھی مات پڑ جاتی۔ یہ ہم نے معجزات دیے پیغمبروں کو، لیکن انہوں نے پھر پیغمبر کو جھٹلایا۔ یہ معجزات دے کر الی فرعون، ہم نے فرعون کے پاس ان کو بھیجا، وملئہ، اور فرعون کے سرداروں کے پاس بھیجا، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں، چھوڑو بس مولوی، ہر وقت تم ڈراتے رہتے ہو۔ اس وقت کا مولوی کون تھا؟ پیغمبر ہی تھا نا، ڈراتے ہی رہتے ہو تم، کوئی آخرت مآخرت نہیں۔ انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے، سرکش۔ آج تو ہم نے سرکش لوگ دیکھے ہی نہیں ہیں۔ آج تو وقت کے حکمران جو ہے، یہ مذہبی لوگ باہر نکل پڑے سارے، اگر انہیں غیرت آ جائے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی سرکشی ہے ہی کچھ نہیں۔ فرعون جتنا سرکش اور اس کی سردار قوم جیسے سرکش،
تو وہ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، اب ان سرداروں اور فرعونیوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بارے میں؟ اپنی قوم کے ان جاہلوں کو، وہ پچھلی بات جو میں نے وعدہ کیا تھا نا، بشر کا مفہوم جب آگے آئے گا تو میں تمہیں سمجھاؤں گا. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، میں پھر وہ بات دوہرا دیتا ہوں، کچھ نئے آئے گئے ہیں نا، نیوں سے میری گزارش ہے ذرا ٹائم سے آگے کرو. یہ قرآن ایک مربوط کتاب ہے تاکہ شروع سے لے کر آخر تک آپ کو بات سمجھ آئے ہو کیا رہی ہے. قاری طیب قاسمی صاحب کا مقولہ کیا تھا کہ اگر قوم کے اندر موٹے دماغ کے لوگ موجود نہ ہوتے تو سرداروں کی سرداری چمک، سرداری دنیا میں چمکی ہی اسی اعتبار سے ہے کہ وہ موٹے دماغ اور جذباتی نوجوانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کی سرداری اس کے نتیجے میں قائم رہتی ہے. قرآن عوام کی بات نہیں کر رہا، قرآن نے ہر نبی کے مقابل آنے والے سرداروں کی بات کی ہے. انہوں نے قوم کو ورغلایا کہ دیکھو یہ نبی ہے، یہ سرداری چاہتا ہے، یہ وجاہت کا طلبگار ہے، یہ پروٹوکول کا طلبگار ہے، یہ مال کا طلبگار ہے، اس قسم کی شبہات ڈالے. تو انہوں نے بھی یہ شبہ ڈالا ان سرداروں نے، یہ سردار الی فرعون، فرعون کی طرف بھیجا، وملئہ، اور فرعونی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا. فقالوا انؤمن، اب ان سرداروں نے قوم کو کس طرح ورغلایا، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں کے اوپر ایمان لے آئیں؟ حضرت موسیٰ کیا تھے؟ حضرت ہارون کیا تھے؟ انسان تھے نا. اللہ نے نبوت سے سرفرازا، تو انہوں نے کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں کے اوپر ایمان لے آئیں؟ وقومہما لنا عابدون. یا ایک اور بات بھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، یہ بڑی معزز قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے اس میں 4000 نبی مبعوث فرمائے، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ وقت گزرتے گزرتے قبطیوں نے کسی طریقے سے قوم موسیٰ کو یہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا. ان کے بچوں کو قتل کرتے، ان سے بگار لیتے، ان کو تنخواہ نہ دیتے، اور انہوں نے کہا یہ غلام قوم ہے. اور غلام کے لیے انہوں نے لفظ جو سرداروں نے چنا عابدین، عبادت کہتے ہیں انتہائی تذلل کو، انتہائی ذلت اختیار کرنے کو. بندہ اپنا چہرہ جو انسان کی عزت ہوا کرتا ہے سجدے میں گرا دیتا ہے، اللہ کے آگے انتہائی اپنی عاجزی پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو بالکل اللہ میں عاجز ہوں، میں بالکل کمزور ہوں، اپنا تذلل پیش کرتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو ایک بالکل ہمارے عابد ہیں. غلام کے لیے لفظ عابدین کا چناؤ کیا، جس طرح مرضی ہم ان کو ہانکے. یہ اس قوم سے نبی بن کر آ گئے ہیں، انسان بھی ہوتے تو خیر ہے، اور غلام قوم سے آ کر ہمیں درس دے رہے ہیں. حالانکہ وہ قوم حقیقت میں غلام نہیں تھی، غلام بنایا گیا ان کو مرور زمانہ کے ساتھ. تو انہوں نے ایک وسوسہ کیا. پہلا وسوسہ یہ ڈالا کہ یہ بشر ہے. سنو، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو میں نبی بھی فرشتہ بنتا. جو زمین میں بسنے والے کون ہیں؟ تو میں نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسانیت کے اندر نبوت رکھی. ہاں وہ ہمارے جیسا انسان نہیں ہے، فضیلت کے اعتبار سے وہ عرش معلیٰ کے اوپر کھڑا ہے اور ہم تخت ثرا پہ کھڑے ہیں. وہ خیر البشر ہے، وہ سید البشر ہے. تو ہم بھی اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں نا، بشر کہتے ہیں. حالانکہ ہم انسان کہہ رہے ہیں اس وجود کو انسان نہیں کہتے. اس وجود کے اندر جو صفات عظیمہ ہوتی ہیں ان کو انسان کہتے ہیں. اگر اسی وجود کے اندر وحشت آ جائے تو یہ درندہ ہے، وہ نشہ کرنے لگ جائے تو وہ درندہ ہے، وہ انسان نہیں رہا. وہ گالیاں بکنے لگ جائے تو وہ وحشیوں سے بدتر ہے، وہ انسان نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی انسانیت کے اوپر قیاس کیا. نبی تو اعلی اخلاق کا مجسمہ ہوا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بشر اصل کیا تھی؟ ان کی دماغ میں ایک بات تھی ہر دنیا کے کافر کے اندر کہ بشر نبی نہیں بن سکتا، بشر نبی نہیں بن سکتا. حالانکہ پچھلے نبیوں کو وہ مانتے تھے، حالانکہ وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ انسان. اور کچھ زمانہ پہلے پاکستان میں بھی مولویوں نے تماشا لگایا ہوا تھا، بشر ہے یا نور ہے، بشر ہے یا نور ہے. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ مولویوں کا یہ ڈرامہ فلاپ ہو گیا، جاہل خطیبوں کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا.
قوم کو الجھائے رکھا، بشر ہے کہ نور ہے؟ دیکھو پیغمبر نور بھی ہوتا ہے، پیغمبر بشر بھی ہوتا ہے، ذات کے اعتبار سے وہ بشر ہوتا ہے، صفات کے اعتبار سے وہ نور ہوتا ہے۔ اس کی ذات کیا ہے؟ بشر ہے، اس کا چلنا نور ہے، وہ جس طرح نبی چلتا ہے تم اس طرح چلو، وہ نور ہے تمہارے لیے۔ جس طرح نبی کھاتا ہے تم اس طرح کھاؤ، وہ نور ہے تمہارے لیے۔ جس طرح نبی پیتا ہے تم اسی طرح پیو، وہ نور ہے تمہارے لیے۔ جس طرح شکل نبی کی ہے تم اپنی شکل اسی طرح بناؤ، وہ نور ہے تمہارے لیے۔ اور اس زمانے میں جاہل بھی یہی کہتے کہ دیکھو جی نبیوں کو بشر کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے بشریت دیکھی تھی، نبوت نہیں دیکھی تھی۔ جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا اس نے کہا بشر ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، ہم تو نبی کیسے مان لیں؟ ان جاہلوں نے بھی یہ دیکھا کہ دلائل کے اعتبار سے نبی نبوت دیکھی اور بشریت نہیں دیکھی۔ فلسفہ ان کے دماغ میں بھی یہی تھا کہ جو بشر ہوتا ہے وہ نبی۔ ایک فلسفے کے اوپر قوم کو جاتے رہے، اور آج بھی فرقہ واریت کے بڑے عجیب عجیب رخ ہیں۔ ہاں کسی جگہ پہ کفر ہے، کسی جگہ پہ گستاخی ہے تو وہ بالکل رحم کے قابل نہیں ہے، وہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کفر کے اوپر، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو۔ اگر کفر کرے گا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، گستاخی کرے گا کسی صحابی کی یا کسی نبی کی کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن عام فروئی مسائل کے اوپر فرقہ واریت پھیلانا، اس کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ جنازہ پڑھائے تو ہم نہیں پڑھتے۔ اچھا بھائی جس کا جنازہ ہے پڑھنے کیوں آئے ہو؟ تو اتنے دلائل کے اعتبار سے پختہ ہو جاؤ کہ فرقہ واریت کا لبادہ اوڑھنے والا خطیب یا واعظ، اس کی یہاں معاشرے کے اندر گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ تو سمجھو گے قرآن و سنت کو، سمجھو گے تو تبھی ان لوگوں کی نفی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بشر ہے ہمارے جیسا، وہ قوم لنا عابدین، اور یہ ان کی قوم غلام ہے، ہم ان کی عبادت کس طرح؟ فقط ذبوہما، انہوں نے جھٹلا دیا دونوں نبیوں کو، موسیٰ کو بھی ہارون کو، فکانوا من المہلکین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے بھی ہلاک کر دیے، ہم نے بھی۔ سنو عقل پرستوں کی دنیا میں رہنے والوں، حضرت موسیٰ نے وہی عصا بار کلزم کے پانی کے اوپر مارا، پانی کھڑا ہو گیا، برف کی بلاکوں کی شکل میں 12 رستے بن گئے خشک۔ انہی رستوں سے موسیٰ اور موسیٰ کی 6 لاکھ کی تعداد میں قوم پار ہو گئی۔ فرعون پورے ساز و سامان سمیت، اپنی بحری بری فوج سمیت انہی رستوں میں جب اندر داخل ہوا، اللہ نے اسی پانی کو حکم دیا، پانی چل پڑا، اور فرعونی قوم پوری غرق ہو گئی۔ ساری کائنات کے اسباب کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ جی میں نے ابھی بھائی کو کہا بھائی نیٹ کیا ہے بارش کے متعلق، تو مجھے بھائی عبید اللہ خان نے بتایا کہ آج کی نیٹ کی خبر ہے کہ بارش نہیں ہے، تو ہون آ گئی۔ کسی زمانے میں ایک رپورٹر، اس زمانے میں تو رپورٹ دی جاتی تھی نا دفتر میں جا کر، جب ریڈیو کا زمانہ تھا پرانے زمانے میں، تو وہ خبر دینے، وہ واپسی پہ آ رہا تھا خبر دینے کے بعد، تو گھٹنوں تک پانی میں ڈبویا ہوا۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہا تھا؟ ابھی خبر دے کر آیا کہ موسم آج خشک رہے گا۔ خبر دینے کی دیر تھی کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ وہ بھائی اسباب کو دیکھتے ہیں کہ ہوا اتنے دباؤ سے آ رہی ہے، اتنے دباؤ سے جب اچھالی میں پہنچے گی تو بارش آئے گی۔ دیکھو ہوا کا دباؤ بڑھانا اور گھٹانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ 4 دن پہلے اندازہ لگاتے ہیں کہ اتنے دباؤ سے آ رہی ہے، وہ آخری دن دباؤ گھٹا دیتا ہے۔ تو اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، اسباب اختیار کرنا ہے بس۔ بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ ہم نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، بس آخری آیت پڑھ رہا ہوں، اگلی آیت بھی پڑھنی تھی لیکن اس میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ اگلے 10 کے اوپر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، ہم نے اس کے بعد فرعونیوں کو تباہ کر دیا۔ وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو پتہ چلے، ہوں پہ وہ بھی آخر آپ اترے میں بچڑا جداڑے میں نہ داڑے لاتا لگ پتہ لگ ویسی گھر کی چلنے ہونے، وہ بھی آنا میں نے پہ تو تڑے پہ لگ گیا تھا چلا گیا، میں بھی چلا گیا۔ یہ وہم ہے سارے، لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی تابعداری نہ کرو۔ باپ کی اگر جائز بات میں تابعداری نہیں کرو گے تو جو گستاخی تم باپ کی آج کرو گے، اللہ مرنے سے پہلے وہی گستاخی تمہاری اولاد سے کروائے گا۔ ساڈے ایک استاد ہے، ایک بندہ اپنے پیو کھوئی پٹھا لڑکا ہی کھڑا،
تو پیو تلو ہسنا پیا. کوئی بندہ لگا اس آکا بھائی یہ تا لڑکا ہی کھڑا کوئی تے تو ہسنا پیا. اس آکا میں ہسنا اس واسطے پیا میں اپنے پیو آکھا میں تا کھوئی تے لڑکا سا تے اے میں لڑکایا کونی ہے اے ماں لڑکا ہی کھڑا اس نہ پتر اس وگے سی وچ. ہاں خدا کے لیے ایسے دوستوں سے جان چھڑاؤ جو باپ سے بدمعاشی سے خرچہ بھی لیتے ہیں اور باپ کی گستاخی بھی کرتے ہیں. ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو, یہ بھیڑیے ہیں. اور کل یہ وقت آ جائے گا, یہ سدا موج مستی نہیں رہنی. یہ بڑھاپا جب آئے گا تمہیں قدر آ جائے گی اس بوڑھے والدین کی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. تو ہم نے اس کے بعد موسیٰ کو کتاب دی تورات لعلہم یہتدون, تاکہ بنی اسرائیلی ہدایت پائے جائیں. لیکن یہ بنی اسرائیلی بھی بڑی عجیب قوم تھے, سارے احسانات کو پس پش ڈال دیا اور پھر حضرت موسیٰ کی گستاخیاں شروع کر دی, نافرمانیاں شروع کر دی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ باتیں ہیں بھائی, چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. کتنا وقت رہ گیا جی افطاری سے؟ جی 7 منٹ. ویسے تو میں ناظرے پڑھاتا ہوں لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ٹائم بچا کر ناظرے آپ کو پڑھاؤں.